السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک نے بڑی ہی کرم نوازی کی ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد پھر اللہ نے ہمیں اشرف الامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم شرف عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ایک عظیم جگہ عطا فرمائی رہنے کے لیے، جس کا نام جنت۔ اتنی ہی پیاری جگہ ہوگی جس کا نام جنت ہے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اور پھر کہا کہ اے آدم، اس جنت میں تو اور تیری بیوی دونوں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن سنو یہ فلاں درخت ہے نا، اس کے قریب نہ جانا۔
شیطان نے اتنی ہوشیاری کی، مکاری کی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے دھتکار دیا، مجھے ملعون ابلیس قرار دے دیا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے کہ آدم، دراصل اللہ اس لیے تجھے اس درخت سے منع کرتا ہے کہ اگر تو نے یہ درخت کھا لیا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور شیطان نے اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا، اور پھر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا اس درخت کا تو اللہ پاک نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم تو اور تمہارے ساری اولاد سارے کے سارے جنت سے چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں، بس جب میری طرف سے ہدایت آ جائے تمہارے پاس، اور جس نے پھر اس ہدایت کی پیروی کر لی، اتباع کر لی، اس کے لیے پھر واپسی میں اللہ نے ایسا مقام رکھا ہے کہ جس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ واپس پلٹنے والوں کے لیے اللہ نے، جو اللہ کے بندے بن کے آئیں گے، جو شیطان کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے، اللہ نے ان کے لیے ایسی پیاری جنت بنائی ہے، ایسی پیاری جنت، ایسی پیاری جنت اللہ نے اپنے پیارے قرآن میں اپنے محمد علیہ السلام کے ذریعے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ پیارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے محمد علیہ السلام جی، آپ خوشخبریاں سنا دیجئے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا توجہ تو فرما لینا، ایمان کون سے ایمان والے؟ ایمان والے تو ہیں مگر توجہ کرنا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے بھی ہیں مگر اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ ایمان والے لیکن اچھے عمل کرنے والے، ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان لوگوں کو، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، پیغام لانے والے۔ ایک مرتبہ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، پیارے نبی سوئے ہوئے ہیں، میرے محبوب پر فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوتی ہے۔ ایک فرشتے نے کہا اے فرشتوں، ذرا اس سونے والے کی کوئی مثال تو بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک نے کہا یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے۔ ایک نے کہا یہ سوتا ہے مگر اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی بندہ گھر تعمیر کرواتا ہے، گھر بنواتا ہے، گھر تعمیر کرنے کے بعد پھر وہ بندہ کچھ لوگوں کی مہمان نوازیاں کرنا چاہتا ہے، مہمانوں کو بلانے کے لیے کسی کو قاصد بنا کر کے بھیجتا ہے،
اپنا قاصد بھیجتا ہے اور مہمانوں کے لیے دسترخوان لگاتا ہے، قسم و قسم کے پھل سجاتا ہے، قسم و قسم کے کھانے لگاتا ہے۔ اے فرشتوں، اس نبی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح کہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو دسترخوان ہے، دسترخوان جنت کے پھل ہیں، جنت کے پھل ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کے طرف بلانے آئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ اکبر! اللہ، اے محبوب جی، لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو ایمان والے، اور ایمان والے بھی وہ جو عمل کرنے والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ اکبر! اللہ، حضرات، میرے اللہ نے ان بندوں کے لیے بڑی پیاری جنت بنائی ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جنت میں اللہ نے سارے بندوں کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! حضرات، سبحان اللہ کہنے سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جنت میں اللہ ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اللہ ایک درخت لگا دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں یوں سمجھ لینا اس بندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک 100 اونٹ خریدے۔ کس نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 اونٹ خریدے۔ 100 اونٹ خریدنے کے بعد اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، سبحان اللہ کہنے سے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ جو بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ او میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا، آدم علیہ السلام جیسا میرا اللہ انسان کو قد عطا فرمائے گا، اللہ جنتیوں کو اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسا چہرہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسا اللہ چہرہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک اور مقام پر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، بازار کے اندر شاپنگ کرنے جائیں گے بندے، بازار میں بندے شاپنگ کرنے جائیں گے، وہاں پر پڑی کوئی خوبصورت تصویر نظر آ جائے گی، ہے بڑا ہی خوبصورت یہ لگ رہی ہے تصویر، اللہ سے کہے گا، اے میرے اللہ، جس طرح کی یہ تصویر ہے اللہ اسی طرح کا میرا چہرہ بنا دے۔ سبحان اللہ! اللہ ایسا بنا دے گا بندے کو، ایسی پیاری جنت اللہ نے بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جنتیوں کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوں گے۔ آج اگر مسلمان داڑھی رکھ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ جنت میں نہیں ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، پورا جسم بے ریش ہوگا، جسم پر کہیں پر کوئی بال نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے بال ہونٹوں پہ ہوں گے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ مرد ہے۔ اللہ اکبر! عورت اور مرد میں فرق کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے جہاں جہاں ہماری مچھیں ہوتی ہیں۔
اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے جسم پر کوئی بال نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ جنتی بڑی خوبصورت ہوں گے۔ اللہ اکبر، سر کے بال بڑے اللہ خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جنتیوں کا اخلاق بھی میرے محمد جیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتیوں کا اخلاق میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ بڑی پیاری اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے چرندے پرندے درندے سارے سننے کے لیے آ جاتے۔ حضرات ذرا غور کرنا، بڑی پیاری اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنتیوں کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی۔ حضرات ذرا غور کرنا، اللہ نے ایسی پیاری جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ ایک بلاک سونے کا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک بلاک سونے کا۔ یار یہ زندگی، ایک یہ زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے۔ اس زندگی پر ہمیں بھروسہ ہے یارو، اس زندگی پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ زندگی بھی اسی نے دی ہے، وہ زندگی بھی وہی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ ایک بلاک سونے کا ہوگا، دوسرا بلاک چاندی کا۔ ایک بلاک سونے کا، دوسرا بلاک چاندی کا۔ کیا سونے کی کوئی کمی نہیں پڑ گئی تھی اللہ کے ہاں؟ لیکن تیرے لیے خوبصورتی پیدا کرنا چاہتا ہے میرا اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سونے کا بلاک، ایک چاندی کا، اگلا پھر سونے کا، اگلا پھر چاندی کا۔ خوبصورتی کے لیے میرے بندے کو جو میں جنت دینا چاہتا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے بڑی پیاری جنت بنائی ہے۔ اور گارے کی جگہ پر گارا پتہ ہے کیا ہوگا جنت کا؟ کستوری۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری اللہ نے جنت بنائی۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا جنت میں درخت ہوگا، ایک تیز رفتار گھوڑا اگر 100 سال دوڑتا رہے، کتنا؟ 100 سال دوڑتا رہے، اس کے سائے کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کر لینا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں مٹکوں کے برابر کھجوریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، مٹکوں کے برابر کھجوریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، منہ بھی بڑے ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا اتنی بڑی کھجور کھائیں گے کیسے، جب قد اتنا بڑا ہوگا منہ بھی بڑا ہوگا اور پیٹ بھی قد کے مطابق بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا قد اللہ نے کیا کیوں ہے، اور یہ اتنا بڑا پیٹ، اتنے بڑے منہ؟ اللہ کی قسم اس لیے کیے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہو اور میرے بندے کا پیٹ 2 روٹیوں میں بھرنے والا ہو۔ یہ اللہ کو بات مناسب نہیں لگی۔ اللہ پاک نے نعمتیں زیادہ کی ہیں تو قد بھی بڑا کیا ہے، پیٹ بھی بڑا، منہ بھی بڑا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے مطابق بنائی۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری طبیعت آپ کو پتہ ہی ہے، اس لیے میں آرام سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے، تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے نبی جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا جنت ایسی جنت نہیں ہوگی، باغوں والی جنت۔ کن چیزوں والی؟ باغوں والی جنت۔ جی خالی ایک محل ہی نہیں ہوگا سونے چاندی کا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اور جی باغ ہی باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیوں، اللہ نے بڑی پیاری جنت بنائی ہے، سونے چاندی کے جنت کے برتن، بڑا ہی پیارا لباس، مخمل کے تکیے رکھے ہوں گے، بیڈ لگے ہوں گے۔ حضرات بیڈ بھی سونے اور چاندی کی تاروں کے بنے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سونے اور چاندی کی تاروں کے بنے ہوئے بیڈ اللہ اپنے جنتی بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ بڑی بڑی پیاری جنت اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ کی طرح 80 گز کا پلاٹ نہیں، 1000 گز کا پلاٹ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، غور کرنا، قرآن کہتا ہے ایک بندے کو ساری کائنات کی بات نہیں کر رہا، ایک بندے کو اللہ اتنی بڑی جنت دے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ فاصلہ ہے، ایک بندے کو اللہ اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ او میرے نوجوانوں، مسلمانوں، بڑی پیاری اللہ نے جنت بنائی، قسم و قسم کی چیزیں۔ اسی جنت کے اندر تراشے ہوئے موتیوں کا اللہ نے ایک خیمہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سونے چاندی کا بنا ہوا یہ محل ہی بن جاتا تو کافی نہیں تھا۔ اللہ تمہیں نوابوں والی زندگی دینا چاہتا ہے اس جنت میں، نوابوں والی زندگی۔ اللہ اکبر۔ تراشے ہوئے موتیوں کا خیمہ، میں کہتا ہوں 80 گز کا بھی مل جاتا تو تب بھی بہت تھا، لیکن اللہ نے آپ کو مزید پروٹوکول دیتے ہوئے فرمایا 60 میل لمبا اور چوڑا ہوگا، 60 میل لمبا اور چوڑا۔ بڑی پیاری اللہ نے جنت بڑی پیاری بنائی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال کنگھی کرنے کے لیے اللہ نے جنت میں سونے کی کنگھیاں رکھی ہیں، سونے کی کنگھیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسی پیاری جنت میرے رب نے بنائی ہے، ہر چیز عطائی ہے جنت میں، ایسی پیاری جنت بنائی ہے، ہر چیز عطائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے لیے اللہ تعالی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ فرمائے گا جنتیوں آج پہلی مہمان نوازی میں تمہارا رب کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج پہلی مہمان نوازی میں تمہارا رب کرنا چاہتا ہوں۔ مٹی زمین کی مٹی کی اللہ روٹی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ زمین کی مٹی کی اللہ روٹی بنائے گا، مچھلی کے دل کی اللہ فرائی بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی خوبصورت مہمان نوازی میرے رب کی ہوگی۔ اللہ نے بڑی پیاری جنت بنائی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حضرات ذرا غور کرنا، سب سے پیاری جنت جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا کیا کرو۔ جنت کی 100 عمارتیں، یعنی جنت کے 100 درجے ہیں، یوں سمجھ لے کہ جیسے
آپ 100 منزلہ عمارت بناتے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اللہ اکبر، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 منزلہ عمارت سمجھے، سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس۔ میں تو اکثر اپنے رب سے کہتا ہوں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، شہید بڑی عظمت والا، شہید کو اللہ اور ہی عظیم مقام عطا فرمائے گا، ایسا مقام، ایسا مقام، شہید کو اللہ 70 بیویاں گفٹ میں عطا فرمائے گا، 70 بیویاں گفٹ کرے گا اللہ پاک، وہ بھی جنت کی حوریں۔ شہید بڑی عظمت والا شہید، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو شہادت عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، شہید بڑی عظمت والا، عام بندوں کو اللہ جنت میں، جو حدیث پاک میں ہے، 2 حوریں عطا فرمائے گا عام بندے کو، لیکن جس کا تقوی ہائی لیول کا ہوگا جی، اسے اللہ زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ بڑی پیاری اللہ نے جنت بنائی، ایک بندے کو اللہ ایسی جنت عطا فرمائے گا، اگر جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے تو باہر کا منظر سارا ہی نظر آ رہا ہوگا، باہر کھڑا ہے تو اندر کا منظر سارا نظر آ رہا ہوگا۔ بڑی پیاری اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی، آپ ایمان والوں کو جو عمل کرنے والے، عمل آپ بار بار سوچ رہے ہوں کہ عمل کیا، عمل ہے کیا؟ عمل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، آپ کا اخلاق، آپ کا پڑوس، حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اَنَّ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، سبحان اللہ، ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، 4 نہریں بہ رہی ہوں گی۔ شراب طہورہ کی نہر، جو دنیا میں شرابی بندہ ہے، شراب پیتا ہے، دنیا میں شرابی بندہ ہے، جنت میں اسے شراب طہورہ نہیں ملے گی۔ دنیا میں شراب پیتا ہے، جنت میں شراب طہورہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو اتنی عظیم ہے، دور دور تک جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، لیکن شراب پینے والے کو تو اس کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ شہد کی میرا اللہ نہر عطا فرمائے گا، دودھ کی نہر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی نہر ایک طرف، اللہ اکبر۔ اللہ جنتی کہیں گے اللہ ہمارے رشتہ دار جنت میں نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ملاقات کروائے گا۔ وہ جہنمی کہیں گے اے جنتیوں دیکھو نا جہنم میں کیا ہماری کیفیت
کیفیت ہے، جہنم کی آگ نے ہمیں جلا کر مسمار کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اے جنتیوں، کھانے کو مانگتے ہیں تو گندی چیزیں ملتی ہیں، اے جنتیوں پینے کو مانگتے ہیں تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور خون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جنتیوں تمہارے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں، پینے کے لیے تمہیں شراب طہورا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اللہ نے تمہیں پانی بھی ایسا عطا فرمایا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اے جنتیوں کچھ ہمارے لیے بھی گفٹ کر دو، ہمیں بھی نیچے پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں ایسا نہ کرنا، رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ نے بڑی پیاری جنت بنائی ہے جس میں میرے رب کا دیدار بھی ہے، میرے رب کی رضات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر موت کو موت دینے کا اعلان بھی ہے، ذبح کا اعلان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بھی چاہت ہے، میری بھی چاہت ہے، اے کاش یہ نعمت مجھے مل جائے، اے کاش یہ نعمت مجھے مل جائے۔ آئیے نہ پھر اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، یہ نعمتوں والی جنت، جتنی نعمتیں آپ نے سماعت فرمائی یہ تو بڑی مختصر سی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نعمتوں والی جنت متقی لوگوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کیوں؟ لعلکم تتقون۔ نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو اس طرح تقوی اختیار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور میرے رب کی بڑی نعمتیں پتہ یہ چلتا ہے، اتنی نعمتوں کا اعلان کرنے والا نعمتیں دینا چاہتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے اتنی عظیم نعمتوں کا اعلان کرنے والا یہ نعمتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایک اور نعمت بھیجنے والا ہوں جہاں سے تو تم تقویٰ کے ڈھیر لگا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جہاں سے تو تم نیکیوں کے انبار کھڑے کر سکتے ہو، نیکیوں کے مینار اور پہاڑ کھڑے کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا نعمت ہے؟ فرمایا کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں فرض کیے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک اللہ پیاسا اور بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تاکہ میرے بندوں کے اندر تقوی آ جائے، تقوی آ جائے، متقی بن جائے، جنتی بن جائیں۔
سبحان اللہ۔ او میرے بھائیوں، رمضان المبارک اللہ اکبر واحد و مہینہ ہے، واحد و مہینہ ہے جو اپنی آمد پر اللہ کی رحمت کو اتنا جوش میں لے آتا ہے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، منہ سے بو آتی ہے، اللہ کو یہ بو بھی عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کی بڑی عظمت، بڑا مقام، بڑی شان ہے بھائیوں۔ روزے کی ایک نیکی 70 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے، اور ان قریب اللہ پاک نے آپ کو مجھے یہ رمضان المبارک عطا فرما دیا ہے جس کی تیاری صحابہ کرام 6 مہینے پہلے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قریب قریب رمضان آ گیا بھائیوں، اس رمضان کے ذریعے اللہ سے یہ نعمتوں والی جنت کا سوال کر لیجئے۔ اور پھر میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کتنا ہی عظیم رب ہے، نعمتوں کے اعلان کرنے کے بعد چاہتا یہ ہے میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور میرے نوجوانوں بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جنت کے 8 دروازے کھول کے اس ظالم شیطان کو، دشمن کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے کہ میرے بندے جنت میں آنا چاہتے ہو، کہیں یہ ظالم راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا، حضرات غور کرنا، جو بندہ کہتا ہے مغرب اور فجر میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں یہ ورد اپنی زبان پر لے آؤ۔ فرض نماز کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں، فرض نماز کے بعد بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے، سورۃ الناس پڑھتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں مرتے ہی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ افسوس، افسوس کہ ہم سنبھل جائیں، ہم سمجھ جائیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی اللہ سے کر لیں۔ اللہ سے دعائیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔